6 رجب کو عرس حضرت خواجہ غریب نواز ہوگا، تو چند ایک باتیں ان کی سیرت پہ مختصر کر کے میں آپ کی نظر کر کے پھر میں نکل جاؤں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ایک بڑے خوبصورت مرید ہوئے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے کچھ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میں نے جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ پھٹا ہوا تھا، تو میرے شیخ فرمانے لگے او بختیار کاکی، یہ تو نے کیا حال بنا رکھا ہے، یہ دین کا مزاج تو نہیں ہے کہ پھٹے کپڑے۔ وہ کہنے لگے حضور درویشی، حضور درویشی۔ اب یہ دیکھیں درویشی کا معنی یہاں سے آپ نے لینا ہے، یہ درویشی نہیں ہے کہ نہانے کا بھی پتہ نہیں ہے، غسل کے مسائل بھی نہیں پتہ، لٹیں کھلاری ہوئی ہیں اور جناب آپ نے چولے پہنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پتہ لگے جی اللہ لوگ نے مست لوگ نے، یہ درویشی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید سے کہنے لگے او بختیار کاکی، یہ درویشی نہیں ہے، یہ درویشی ایسے کرنا کہ درویشی میں بھی بادشاہی معلوم ہو، درویشی میں بھی بادشاہی معلوم ہو، بے نیاز ہو کے کسی کی جیبوں پہ نظر نہ رکھنا کہ کوئی بندہ ملانگے تو کہے جی مجھے 150 کا نوٹ کٹ کے دے گا، اپنا حلیہ یوں بنا لینا کہ کوئی حضرت صاحب نے 500,000 کا کوئی نوٹ دے۔ درویشی ایسے کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک بڑا خوبصورت، آپ کو پتہ ہے آپ کا ایک لقب ہے عطائے رسول، کہ آپ نے 90 لاکھ جو ہندو تھے ان کو مسلمان کیا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یار کیویں ہو سکتا ہے؟ میں کہا اوویں ہی ہو سکتا ہے جی میں تہاڈا ذاکر نائک کردا پھردا ہے۔ ذاکر نائک کو جانتے نا، وہ پینٹ کوٹ والا جو مولوی ہے، میں کہا وہ لوگوں کے جو عقیدہ دے رہا ہے تو باطل، اگر وہ مسلمان کر سکتا ہے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کی پشت پر تو حضور داتا صاحب کا ہاتھ تھا، حضور داتا صاحب کا ہاتھ تھا۔ تو اتنے بڑے ولی ہوں اور وہاں پر جائیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن تھا تو حضرت خواجہ غریب نواز کا آخری وقت تھا، وصال کا وقت تھا، تو آخری وقت میں نا آپ نے مصلح بڑا بات کیا، آپ ہر وقت روتے رہتے۔ تو ایک دن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے حضور آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا، حضور آپ نے تو وہ کام کیا کہ کیا بات ہے، آپ نے تو وہ رنگ دین کو دے دیا کہ کیا بات ہے، تو اس کے باوجود آپ روتے رہتے ہیں۔ اب یہ مرید دیکھیں اور پیر کی دعا دیکھیں، وہ جو پیر کہتے ہیں نا کہ یہ تو ذاتی معاملہ ہے، یہ ان کی نظر ایک پیغام ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرمانے لگے بختیار کاکی تو میرا مرید ہے کہ اس بار جب تو تہجد میں اٹھے گا نا تو میری بخشش کی بھی دعا کرنا، میری بخشش کی دعا کرنا۔ ٹھیک ہے میں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، میں نے تفسیریں لکھیں، ساری رات میں عبادتیں کرتا تھا، لیکن میں دعا کرنا میرے لیے کہ رب کریم میری ایک رات کی نیکی قبول کر لے، وہی میرے لیے وسیلہ بن جائے، میری نجات کا وسیلہ بن جائے۔ یہ تعلیمات ہی بزرگوں کی، یہ جب سے آیا نا یہ ملٹی میڈیا اور جب سے یہ دیگر لوگ اٹھے ہیں کہ مزاراں نوں بھی نہیں مننا، بزرگاں نوں بھی مننا، جب رب کریم فرماتا ہے کہ صراط اللہ زینا انعمت علیہم، وہ جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہمارے خطیب صاحب تو نہیں ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا، وہ ہمارے بزرگ ہی ہیں۔ یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے ہر بزرگ کا عقیدت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، صرف حلوے مانڈے کھا کے نہیں، حلوے مانڈے کھا کے نہیں۔ وہ ایک میں ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا تھا تو ایک خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ عالم ساری رات سویا رہے، عابد جو عبادت کرتا ساری رات نفل پڑھتا رہے، تو عالم کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، عالم کا درجہ یعنی عالم سویا ہے ساری رات لیکن عبادت کرنے والا ساری رات عبادت کرتا رہے، لیکن درجہ پھر بھی عالم کا۔ ایک مولانا نے بات کی، پھر دوسرے مولانا نے بھی اسی حدیث پر بات کی، حدیث بالکل ٹھیک ہے، حضور نے یہی فرمایا کہ عالم سویا رہے، عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، تو عالم کا درجہ پھر بھی اوپر ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک مولانا نے بات کی، پھر دوسرے نے کی، پھر تیسرے نے کی۔ جب میرا نمبر آیا تو میں نے بھی یہ کہا کہ حضور کی یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور غوث اعظم اتنے بڑے عالم تھے لیکن ساری رات ان کا مصلی آباد رہتا، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ عالم سویا رہے۔ ٹھیک ہے حضور نے یہ بیان کیا ہے، ان کا مقام بتایا ہے، لیکن عالم وہ علم ہی کیسا جو تجھے یہی یہاں تک ہی نہ لے جا سکا کہ ساری رات مصلی بھی بات کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہی بزرگوں کا کردار ہے۔ حضور بابا صاحب ہیں، بابا خادم حسین رضوی صاحب، ہم تو سارے سوئے ہوئے تھے، ان کو سنیوں کو اٹھانے والے ہی بابا جی ہیں، سنیوں کو اٹھانے والے ہی
بابا جی ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا احترام کریں، عقیدت کریں۔ میری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شمار کرے اور ان کے رستوں کا مسافر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔